ज़्यादा تو میں نہیں جانتا اسلام کے بارے میں، لیکن جیسا آپ نے کہا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ بہت دیابان ہے، جو انسانوں پر اور ہر جیو پر یعنی جانور پر بھی بہت دیا کرتا ہے۔ اب میرا سوال، میں آپ کی اس بات سے بہت سہمت ہوں کہ کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اسلام دھرم دیا دھرم ہے اور انسانیت کا دھرم ہے۔ آپ نے کہا کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے، کیا کسی جیو کسی جانور کا قتل کرنا کہیں کسی معنی میں دیا اور انسانیت کا قتل کرنا تو نہیں ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ انسان کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے، لیکن کیا کوئی جانور کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے کیا نہیں؟ اور یہ سوالات آپ اگر پڑھیں گے جو غلط فہمیاں کے نمبر 6 نمبر آتا ہے غلط فہمیاں میں، کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کیوں جانور کھانے کی اجازت دیتا ہے، ماंس کھانے کی اجازت کیوں دیتا ہے۔ کئی غیر مسلم اعتراض کرتے کہ اسلام ایک بہت جلاد ریلیجن ہے۔ بھائی صاحب نہیں کہہ رہے، لیکن باقی لوگ کہتے کہ ایک دم مرسی لیس ریلیجن ہے، دھرم ہے جو جانور کا قتل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جواب میں یہ کہنا چاہوں گا بھائی صاحب کہ ایک مسلمان اگر وہ چاہے تو پیور ویجیٹیرین، پیور شاکاہاری رہ کے بھی اچھا مسلمان رہ سکتا ہے۔ ماंس کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، ماंس کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے۔ وہ ایک اچھا مسلمان رہ سکتا ہے شدھ شاکاہاری ہو کے بھی، لیکن بٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے کیٹل بنائے، 4 پاؤں والے جانور بنائے جس کو آپ کھا سکتے ہیں، صرف وہ جانور جس کے ہم نے نام لیے اس کو مت کھاؤ، جو آپ کے لیے حرام ہے، اس کے علاوہ آپ سب جانور کھا سکتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ ہم نے آپ کے لیے کیٹل بنائے، بھیڑ بکریاں بنائے تو کہ آپ اس کا گوشت کھا سکے۔ قرآن میں ذکر ہے سورہ مومنین میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ بھیڑ بکریوں کے گوشت کھا سکتے، اور کئی آیتیں ہیں۔ ہم پہلے یہ جان لیں کہ میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں ہم کو امینو ایسڈ کی ضرورت ہے، 22 امینو ایسڈ کی ضرورت ہے۔ اس میں سے 8 امینو ایسڈ جسم میں پیدا نہیں ہوتے، باہر کے کھانے سے لینا لازم ہے۔ اور کوئی بھی ویجیٹیبل فوڈ، کوئی بھی گھاس پھوس، کوئی بھی پھل میں یہ 8 کے 8 امینو ایسڈ ہے ہی نہیں، لیکن ماس میں ہیں اور مچھی میں ہیں۔ ہائی لیول آف پروٹین ہے، high level of protein is present in the meat and in the fish. It is nutritious. وائٹامن کے ہے اور آئرن بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ تحقیق کریں گے کہ جو جانور جو صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ گائے، بھیڑ، بکری، ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے، ان کے دانت چپٹے ہیں، ہربیورس سیٹ آف teeth، وہ صرف گھاس کھا سکتے، ماंس کھا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ ان جانوروں کے دانت دیکھیں گے جو ماंس کھاتے ہیں، کارنیورس اینیمل لائک ٹائیگر، لیپرڈ، لائن، شیر ببر، چیتا، ان کے دانت دیکھیں گے تو ان کے نوکیلے دانت ہیں، کینائن سیٹ آف teeth، وہ صرف ماंس کھاتے، گھاس پھوس کھا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ جا کے آئینے میں اور ہم لوگ جا کے آئینے میں دیکھیں گے اپنے دانت، انسان کے دانت چپٹے بھی ہے، نوکیلے بھی ہے۔ اگر خدا چاہتا تھا اگر خدا کی یہ اچھا تھی کہ انسان صرف گھاس پھوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کینائن تیت کیوں دیے؟ تو میں ڈاکٹر ہوں، ماंس کھانے کے لیے۔ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ہربیورس اینیمل کا، گائے بکری کا ڈائجسٹو سسٹم، وہ صرف گھاس پھوس ڈائجسٹ کر سکتا ہے، ہضم کر سکتا ہے، گوشت کو ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ اگر شیر، چیتا، شیر ببر کا ڈائجسٹو سسٹم دیکھیں گے، وہ گھاس پھوس ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے، صرف گوشت ہضم کر سکتا ہے۔ ہم انسانوں کا ڈائجسٹو سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا کہ گھاس پھوس بھی ہضم کر سکتا ہے، گوشت بھی، تو ہم گھاس پھوس بھی کھا سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں، ہندو دھرم میں گوشت کھانا حرام ہے۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے ہندو دھرم کی کتاب پڑھیں گے، منو اسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان نے، خدا نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے۔ سم اینیملز he has created to eat and some to be eaten۔ کچھ
کھانے کے لیے اور خود کھا جانے کے لیے. اگر آپ ان جانوروں کو کھاتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لیے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. منوسمرتی ادھیائے 5 شلوک کا نمبر 30. آگے آپ پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے 5 شلوک کا نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جانور کا قتل کرتے ہیں پوجا کے لیے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے. آگے پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 39 اور 40. اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سیکریفائسڈ اینیمل بنایا ہے, مطلب خصوصاً کچھ جانور بنایا ہے تو کہ سیکریفائی کی جائے اور اس کو کھا سکے. اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے ہیں سیکریفائی کے لیے اور کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھگوان نے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. رگ وید میں ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں. رگ وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بھینس کھا سکتے ہیں, آپ گائے کھا سکتے ہیں. کتنے شلوک کے میں حوالہ دے سکتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے مہا بھارت, دیکھو رگ وید تو بہت کم ہندو لوگ نے پڑھا ہے, لیکن مہا بھارت تو آپ جانتے ہوں گے, سنا ہوگا. مہا بھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88. اس میں جو پانڈو کے سب سے بڑے بھائی یدھشٹر وہ بھیشم سے کہتے ہیں کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارے باپ دادا ہمارے پرکھوں کو سہولت ہو, آرام ملے, انہیں پیس امن ملے, دے ول بی سیٹسفائیڈ. تو بھیشم کہتے ہیں کہ یگنا میں پوجا میں اگر آپ ویجیٹیبلز دیں گے, گھاس پھوس, پھل, چاول دیں گے تو ہمارے باپ دادا ہمارے پرکھوں ایک مہینے تک سنتشٹ رہیں گے. کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک. اگر آپ مچھی دیں گے تو 2 مہینہ, اگر گوشت دیں گے تو 3 مہینہ, خرگوش دیں گے تو 4 مہینہ, بکری دیں گے تو 5 مہینہ, سور دیں گے تو 6 مہینہ, اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینہ, ہرن دیں گے تو 8 مہینہ. یہ کنٹینیو ہوتا ہے, مینیو ہوتا ہے نا ہوٹل کا مینیو, اس طریقے سے کنٹینیو ہوتا ہے. اور آگے لکھا گیا ہے اگر آپ بھینس دیں گے تو 11 مہینہ, اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال. کون کہتا ہے؟ بھیشم کہہ رہا ہے یدھشٹر سے. مہا بھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں حوالہ دے رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہنا چاہے ذاکر بھائی کچھ بھی کہہ رہا ہے دماغ سے, میں حوالہ دے رہا ہوں, یہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ رائنوسرس دیں گے, رائنوسرس, تو ہمیشہ کے لیے سنتوش رہیں گے. ایسے کئی چیزیں ہیں. وجہ کیا تھی کہ ہندو لوگ شاکاہاری بن گئے, کئی ہندو لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ہندو لوگ اہمسا کی طرف جا رہے تھے. وہ باقی مذاہب سے متاثر ہو کے, مثال کے طور پہ جینزم میں ہیں کہ آپ کو جانور نہیں کھانا چاہیے, اور اگر ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں کھانا چاہیے تو وہ کہتے کسی بھی جیو کی ہتیا کرنا غلط ہے. اور بھائی صاحب بھی منڈی لا رہے, میں بھی اس کو مانتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان بنا کسی جیو کی ہتیا کے جی سکتا ہے تو میں نمبر 1 ہوں گا, نمبر 1. ڈاکٹر ذاکر نائک نمبر 1 ہوں گے, کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جانور کو کھانا مطلب جیو کی ہتیا کرنا. یہ پہلے زمانے کے اندر جب سائنس ٹیکنالوجی نہیں بڑھ چکی تھی تو اس ٹائم لوگ شاید اسے مانتے تھے. آج سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے, ہم جانتے ہیں کہ ایون جو پلانٹس ہے, جو پھل ہے اور جو پودے ہیں ان کے پاس بھی جان ہے. تو آپ کی لاجک فیل ہو گئی. ابھی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ پیڑ پودے اور پھل کی بھی جان ہے تو لاجک میں ذرا تبدیلی آ گئی. ابھی لوگ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ پیڑ پودے کی جان ہے, لیکن پیڑ پودے کو درد کا احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, یہ پہلے کی بات ہے. آج سائنس بڑھ چکی ہے, ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے کو بھی درد ہوتا ہے, وہ ہنس بھی سکتے, وہ رو بھی سکتے, ان کو بھی درد ہوتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ جب چلاتے ہیں ان کی چیخ ہمارے کانوں تک سنائی نہیں دیتی, کیونکہ انسان صرف 20 سائیکل سے لے کے 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ تک سن سکتا ہے. اس کے اوپر اس کے نیچے انسان سن نہیں سکتا. کیونکہ ہم پیڑ پودے کی چیخ نہیں سن سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی ہتیا کر سکتے. ایک شخص تھا جو مجھ سے بہت بحث کر رہا تھا. وہ ذاکر بھائی, میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودے کی جان ہے, پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے, لیکن یہ جانور کے 5 سینسز ہے, 5 سمجھ ہے. یہ پیڑ پودے کے 2 یا 3 کم ہے, صرف 3 سینسز ہے. تو اسی لیے جانور کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے, پیڑ پودے کو قتل کرنا کم گناہ ہے. تو میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ بحث کے لیے مان لو آپ صحیح ہے, فور سیک آف آرگیومنٹ, بحث کے طور پہ مان لو آپ صحیح ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ کا اگر بھائی پیدا ہوتا ہے گنگا اور بہرا, 2 سینسز لیس, نہ وہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے,
اس کے بعد اگر وہ بڑا ہونے کے بعد کوئی آ کے اس کا قتل کرتا ہے تو آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے 2 سینسز کم تھے. آپ تو الٹا یہ کہیں گے کہ میرا بھائی تو معصوم تھا, وہ گنگا تھا, سن بھی نہیں سکتا تھا, بول بھی نہیں سکتا تھا, اس کو ڈبل سزا دو. یہاں جج حضرات بیٹھے ہوئے ادھر. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 2 سینسز کم 2 سینسز زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں یا الذین آمنوا او مومنو آپ وہ کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہے. جو حلال ہے آپ کھا سکتے. آپ جو سانس لے رہے, بھائی صاحب سانس لے رہے, آپ کو پتا ہے کہ ملینز آف جرمز آر ڈائنگ. یہ جراثیم جو آپ سانس لے کے ان کو بھی جان ہے. آپ اگر 5 منٹ تک سانس نہیں لیں گے آپ مر جائیں گے. ہر منٹ میں آپ ہتیا کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے. لیکن یہ جو جانور ہے, پیڑ پودے ہیں, جراثیم ہے, یہ عالمی بھائی چارے میں نہیں آتے. ان کا قتل کرنا عام طور سے حرام ہے. لیکن اگر آپ کو جینے کے لیے ان کا قتل کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے کہ ہم ان کو قتل کر رہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے. لیکن صرف ہمارے نشانے بازی کے لیے اگر میں کوئی جانور کا قتل کرتا ہوں وہ حرام ہے. لیکن کھانے کے لیے اگر میں جانور کا قتل کرتا ہوں یا پیڑ پودے کاٹتا ہوں کھانے کے لیے تو یہ اسلام میں اجازت ہے. جو جانور کی اجازت ہے, جو جانور حلال ہے اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں کھانے کے لیے, صرف نشانی بازی کے لیے نہیں. تو آپ دیکھیں گے عام ہندو کے جو ہے نا عالمی بھائی چارے, اس کے اندر پیڑ پودے بھی آپ کے بھائی ہے, جانور بھی بھائی, جو اسلام میں نہیں. اسلام میں عالمی بھائی چارے کے لیے ہر انسان آپ کا بھائی ہے. بھلے امریکہ میں ہو, انڈیا میں ہو, UK میں ہو, کالا ہو, گورا ہو, وہ آپ کا بھائی ہے. لیکن جانور آپ کے بھائی نہیں ہے. لیکن جانور کا بھی حقوق قرآن اور حدیث میں دیا گیا ہے. لیکن جو جانور کی اجازت دی گئی ہے کھانے کے لیے ان کو ہم کھا سکتے. ہوپ یہ جواب آپ کے لیے کافی ہے. آپ نے یہ کہا کہ پیڑ پودوں کو یدی ہم کھاتے ہیں تو کچھ سنائی دینے کی آپ نے بات کہی تھی. لیکن ہم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں جن بچوں کی ہمیں چیخ یا کسی بھی چیخ سنائی دے رہی ہے اس کو رونے سے روک سکتے ہیں. دوسرا, جو چائنا میں نوجات شیشو کھائے جاتے ہیں, یدی کوئی اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یدی کھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے؟ میں نے ایک اخبار میں کٹنگ پڑھی تھی کہ وہاں نیو بورن چائلڈ وہاں کھائے جاتے ہیں, تو کیا اسلام میں اس طریقے کی اجازت ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ پیڑ پودوں کو یدی ہم کھاتے ہیں تو کچھ سنائی دینے کی آپ نے بات کہی تھی. لیکن ہم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں جن بچوں کی ہمیں چیخ یا کسی بھی چیخ سنائی دے رہی ہے اس کو رونے سے روک سکتے ہیں. دوسرا, جو چائنا میں نوجات شیشو کھائے جاتے ہیں, یدی کوئی اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یدی کھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے؟ میں نے ایک اخبار میں کٹنگ پڑھی تھی کہ وہاں نیو بورن چائلڈ وہاں کھائے جاتے ہیں, تو کیا اسلام میں اس طریقے کی اجازت ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ کیونکہ بچوں کی جو چیخ سنائی دیتی تم چپ کر لیتے, سنائی نہیں دی تو کیا کریں گے. اور انہوں نے سوال پوچھا کہ چائنا میں بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے, وہ بالکل حرام ہے. جیسا میں نے کہا صرف ان جانور جن کی اجازت ہے وہ جانور کا گوشت آپ کھا سکتے. انسان کا گوشت کھانا تو بالکل حرامی ہے. کس کا بھی نام لو, کس کا بھی نام لو, اللہ کا نام لے کے سور بھی کھانا حرام ہے. جو جانور کی اجازت ہے وہی جانور کھا سکتے ہیں. اور کوئی بھی جانور نے بھلے آپ اللہ کا نام لو یا نہ لو, اللہ نے جب اجازت دی نہیں تو نام لے کے کیا فائدہ. اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بچوں کی چیخ سنائی دیتی تو چپ کرتے ہیں, نہیں سنائی دی تو کیا کریں گے. اگر بچہ گونگا ہے تو کیا کریں گے, آپ اس کو دودھ نہیں دیں گے. گونگے بچے کو کیا کریں گے, آپ اور اس کو توجہ دیں گے کہ اس کی چیخ سنائی نہیں دیتی تو اسی لیے میں اور توجہ دوں گا کہ دودھ ٹائم پہ ملے. وہ جس کو چیخ سنائی دیتی ہے دودھ نہیں ملا تو روئے گا, تو مجھے معلوم پڑے گا. تو ماں گنگے بچوں کی اور توجہ کریں گے. اسی لیے آپ کو پیڑ پودے کی توجہ اور دینا چاہیے کیونکہ آپ کو چیخ سنائی نہیں دیتی. جی دوستو, جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی ملے گی ہوگی, جسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا ہے کہ ہم لوگ عید پر جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں, گائے ذبح کرتے ہیں, بکری ذبح کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے کچھ جانور جو ہے وہ حلال کیے جو جس کے نام ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال ہے. اس طرح سورۃ مومنین میں بھی اللہ تعالیٰ نے حوالے دیے ہیں جانوروں کے بارے میں کہ ہم نے آپ کے لیے جو گائے حلال کی ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں.
دوستو اس طرح کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن مجید کا حوالہ بھی دیا ہے، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سائنس کا حوالہ بھی دیا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ 22 ایسے پروٹینز پائے جاتے ہیں جو کہ ٹوٹل جو ہے وہ سبزوں سے پھلوں سے کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس میں جو آرٹ ہے وہ صرف ماس سے مطلب کہ گوشت سے وہ پورے ہوتے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے اور بھی بہت زیادہ ایگزامپلس دی ہے کہ کچھ جانور جو ہے وہ گوشت کھاتے ہیں، چیتا ہو گیا، ببر شیر ہو گیا، ان کے جو دانت ہوتے ہیں وہ نوکیلے ہوتے ہیں۔ اس طرح اور جانوروں کے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے نام دیا ہے، گائے ہو گیا، بکری ہو گیا، یہ صرف گھاس کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھا سکتے، ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے یہ صرف گھاس ہی ہضم کر سکتا ہے۔ اور جو کہ شیر ہے، ببر شیر ہے، اس طرح کے جو گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ صرف گوشت ہی ہضم کر سکتے ہیں، یہ گھاس پھوس جو ہے وہ ہضم نہیں کر سکتے۔ اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنی ایگزامپل دی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے نوکیلے دانت دیے ہیں، تو یہ کیوں دیے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہم گوشت بھی کھا سکتے ہیں، تو ہم وہ ہے جو گھاس پھوس بھی ہم لوگ ہضم کر سکتے ہیں اور گوشت بھی ہضم کر سکتے ہیں۔ دوستوں ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا ہے اس بندے کو، اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔